پروگرام نمبر 65۔ السلام علیکم۔ ہم خدائے پاک کے بابرکت نام سے آپ کو سلام کرتے ہیں جو امن اور سلامتی بخشنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی سچائی کی اس راہ کو جانے اور اس پر چلے جو خدا تعالیٰ نے قائم کی ہے، تاکہ انسان کو ابدی امن اور دائمی سلامتی حاصل ہو۔ ہمیں خوشی ہے کہ آج ہم کو سچائی کی راہ کے نام سے پروگرام پیش کرنے کی سعادت ملی۔ آپ میں سے اکثر ساتھیوں کو معلوم ہے کہ کلام خدا کے تعلیمی سفر میں ہم انجیل مقدس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ ایسی پاک اور مبارک کتاب ہے جو مسیح کی خوشخبری دیتی ہے، اور مسیح دنیا میں اس لیے آیا کہ وہ نسل آدم کو گناہ کی غلامی سے اور شیطان کی بادشاہی سے نکالے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے دیکھا کہ یسوع مسیح نے شہروں اور قصبوں اور دیہاتی علاقوں میں جا کر لوگوں کے بڑے بڑے گروہوں کو بڑے بڑے ہجوم اور بھیڑ کی صورت میں اکٹھے لوگوں کو نجات کی خوشخبری سنانا شروع کی، اور لوگوں میں سے ہر طرح کی بیماری اور کمزوری کو دور کرتے ہوئے پورے علاقے میں اپنے نام کی پہچان کرائی۔ آج ہم یسوع مسیح کی انوکھی تعلیم اور اس کے انوکھے کاموں کے متعلق بات چیت کریں گے، جو ان سب نبیوں سے فرق اور عجیب و غریب ہیں جنہوں نے اپنے صحیفوں میں یسوع کے آنے سے پہلے اس کے متعلق نبوتیں کیں۔ یسوع کے پاس نہ گھر، نہ گھر والی اور نہ ہی دنیا کی دولت تھی۔ وہ تمام نسل انسانی میں انوکھا شخص اور بے مثال شخصیت تھی۔ اس کے دل میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کرنے کی لگن تھی، اور آنکھوں کو اس بات کا انتظار تھا کہ میں بھیجنے والے کی یہ مرضی پوری ہوتی ہوئی دیکھوں، یعنی وہ اپنی ذمہ داری کو اور اپنے ٹارگٹ کو جو خدا نے اسے سونپا تھا بڑے احسن طریقے سے پورا کرنا چاہتا تھا۔ مرکز کی انجیل کے پہلے باب میں یوں مرقوم ہے، پھر وہ کفرنہوم میں داخل ہوئے، اور وہ فی الفور سبت کے دن عبادت خانے میں جا کر تعلیم دینے لگا، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے، کیونکہ وہ ان کو فقیوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ اور فی الفور ان کے عبادت خانے میں ایک شخص ملا جس میں ناپاک روح تھی، اور وہ یہ کہہ کر چلایا کہ اے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو ہم کو ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، خدا کا قدوس ہے۔ یسوع نے اسے جھڑک کر کہا، چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔ پس وہ ناپاک روح اسے مروڑ کر اور بڑی آواز سے چلا کر اس میں سے نکل گئی، اور سب لوگ حیران ہوئے اور آپس میں یہ کہہ کر بحث کرنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ یہ تو نئی تعلیم ہے۔ وہ ناپاک روحوں کو بھی اختیار کے ساتھ حکم دیتا ہے، اور وہ اس کا حکم مانتی ہیں۔ اور فی الفور اس کی شہرت گلیل کی نواحی بستیوں میں پھیل گئی۔ یسوع کی تعلیم فقیوں کی تعلیم سے بالکل جدا تھی۔ جو لوگ عبادت خانے میں یسوع کا کلام یسوع کی زبان سے سنتے، وہ حیران ہوتے، کیونکہ وہ ان کو بڑے صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا، اور فقیوں کے پاس یہ طریقہ اور اختیار نہ تھا۔ آپ شریعت کے استادوں سے واقف ہیں۔ ان استادوں کو شریعت، تورات، زبور اور صحائف انبیاء کی تعلیم دینے پر مامور کیا گیا تھا۔ تاہم بہت سارے استاد نبیوں کے صحیفوں کی اچھی طرح وضاحت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کو حقیقت میں ان کی سمجھ ہی نہیں تھی۔ وہ اپنے مذہبی فریضے اور بزرگوں کی روایات اور رسم و رواج سے تو بخوبی واقف تھے، مگر خدا کے کلام سے ان کو ٹھیک آشنائی نہ تھی۔ مذہب کے یہ ٹھیکیدار ہونٹوں سے تو خدا کی تعظیم کرتے تھے، مگر حقیقت میں وہ خدا کے کلام کی حقیقت سے لاپرواہ تھے۔ اس طرح یسوع، جس نے ان کے مذہبی مدرسوں کے اندر جھانک کر بھی نہ دیکھا تھا، جب ان کے عبادت خانے میں جا کر تعلیم دینے لگا تو اس کی تعلیم بڑی آسان فہم اور مؤثر تھی۔ اس کے علاوہ نبیوں کے صحیفوں کی جو تشریح یسوع کرتا تھا وہ ایسی زود سمجھ اور زود اثر تھی کہ سننے والے سب کے سب حیران ہوتے تھے، اور خصوصی طور پر مذہب کے ٹھیکیدار فقی سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ اب ہمارا کیا بنے گا۔ لوگ یسوع کا پر اثر کلام سن کر دنگ رہ گئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کون ہے اور اس نے یہ نئی تعلیم کہاں سے پائی، کیونکہ جس اختیار اور صفائی کی بولی یہ بولتا ہے آج تک کسی نے نہیں بولی۔ اس نے یہ اختیار
کیسے لیا اور کہاں سے لیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ بدروحوں کو حکم دیتا ہے تو وہ بھی اس کا حکم مانتی ہیں۔ اس سے پہلے کوئی ایسی بات دیکھنے میں نہیں آئی۔ جس طریقے سے یہ سکھاتا ہے آج تک کسی ربی نے اس طریقے سے نہیں سکھایا، اور جو عجیب کام اس نے کر دکھائے ہیں کبھی کسی فریسی یا فقی یا کسی دوسرے کے ہاتھوں سے ہوتے ہوئے اس سے پہلے نہیں دیکھے گئے۔ دراصل جس دن سے آدم نے خدا کی نافرمانی کی، اس دن سے لے کر یسوع کے معجزات دکھانے تک لوگوں نے کبھی کسی کو ایسی قدرت اور اختیار کا مالک نہیں دیکھا تھا۔ لیکن وہ اب اس ہستی کو دیکھ رہے تھے جس کے منہ سے ابھی بات نکلتی ہی تھی کہ شیطان اور اس کی بدروحیں چھوڑ کر بھاگ جاتی تھیں۔ صرف یسوع جو آسمان سے آیا تھا اسی میں ایسا کرنے کی قدرت تھی۔ کیا آپ کو پتا ہے وہ شخص جس میں بدروحیں تھیں اس نے یسوع سے کیا کہا؟ وہ چلا کر کہنے لگا، اے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں جانتا ہوں تو کون ہے، تو خدا کا قدوس ہے۔ بدروحوں کو معلوم تھا کہ یسوع کون ہے اور کہاں سے آیا ہے، تو بھی کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے حقیقتاً نہ جانا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ شیطان اور اس کے بد فرشتے خداوند یسوع سے ڈرتے اور کانپتے ہیں، کیونکہ وہ یقین سے جانتے ہیں کہ یسوع ہی وہ کلمہ ہے جس کے وسیلے سے ابتدا میں زمین اور آسمان بنے۔ ان کو معلوم تھا کہ یسوع کے پاس اختیار ہے کہ وہ ان کو ابدی آگ میں ڈال سکتا ہے۔ اسی سبب سے وہ یسوع کا نام سن کر ڈرتی اور کانپنے لگتی ہیں۔ اب آئیں ہم مرکز کی انجیل کا مطالعہ جاری رکھیں۔ کلام خدا بیان کرتا ہے، اور وہ فی الفور عبادت خانے سے نکل کر یعقوب اور یوحنا کے ساتھ شمعون اور اندریاس کے گھر آئے۔ شمعون کی ساس تپ میں پڑی تھی اور انہوں نے فی الفور اس کی خبر اسے دی۔ اس نے پاس جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور تپ اس پر سے اتر گئی اور وہ ان کی خدمت کرنے لگی۔ شام کو جب سورج ڈوب گیا تو لوگ سب بیماروں کو اور ان کو جن میں بدروحیں تھیں اس کے پاس لائے، اور سارا شہر دروازے پر جمع ہو گیا، اور اس نے بہتوں کو جو طرح طرح کی بیماریوں میں گرفتار تھے اچھا کیا، اور بہت سی بدروحوں کو نکالا، اور بدروحوں کو بولنے نہ دیا کیونکہ وہ اسے پہچانتی تھیں۔ اور صبح ہی دن نکلنے سے پہلے وہ اٹھا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی، اور شمعون اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے تھے۔ اور جب وہ ملا تو اس سے کہا کہ سب لوگ تجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، آؤ ہم کہیں اور آس پاس کے شہروں میں چلیں تاکہ میں وہاں بھی منادی کروں، کیونکہ میں اسی لیے نکلا ہوں۔ اور وہ تمام گلیل میں ان کے عبادت خانوں میں جا جا کر منادی کرتا اور بدروحوں کو نکالتا رہا۔ اور ایک کوڑی نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے اس پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو کر اس سے کہا، میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا۔ اور فی الفور اس کا کوڑ جاتا رہا اور وہ پاک صاف ہو گیا۔ اس طرح یسوع کو نسل آدم پر ترس آیا، کیونکہ ان کی حالت ان بھیڑوں کی سی تھی جن کا کوئی چرواہا نہ ہو، اس لیے اس نے ان کی ہر بیماری اور کمزوری دور کر دی۔ بڑے بڑے معجزے دکھانے کی ایک اور وجہ بھی تھی کہ وہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میں ہی وہی ہوں جسے بھیجنے کا وعدہ خدا نے نبیوں کے ذریعے سال ہا سال پہلے بنی آدم سے کیا تھا۔ بس اس نے لوگوں کو ہر طرح کی بیماری سے شفا بخشی اور بدروحوں کو نکالا اور نجات کی راہ دکھائی۔ مثلاً ہم یسایہ نبی کے صحیفے میں دیکھ چکے ہیں کہ حضرت یسایہ نے کئی سو سال پہلے، جبکہ یسوع مسیح کی ابھی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، نبوت کر کے کہا تھا کہ جب مسیح آئے گا اور اس وقت اندھوں کی آنکھیں واق کی جائیں گی اور بہروں کے کان کھولے جائیں گے، تب لنگڑے ہرن کی مانند چوکڑیاں بھریں گے اور گنگے کی زبان گائے گی۔ یسایہ نبی نے ان الفاظ میں منادی کی کہ مسیح ایسے ایسے معجزے کرے گا جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہ کیے ہوں گے۔ ہم نے پہلے سیکھا کہ خدا نے حضرت موسیٰ اور حضرت ایلیا کو بڑے بڑے معجزے کرنے کی فضیلت بخشی تھی، مگر ان دو نبیوں نے جو معجزے کیے
وہ مسیح کے معجزوں کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ مزید یہ کہ موسیٰ اور ایلیا کے پاس معجزے کرنے کی قدرت اپنی نہیں تھی، جبکہ یسوع مسیح خدا کی قوت و قدرت سے معمور تھا، کیونکہ وہ بذات خود خدا کی قدرت ہے۔ اب مرکز کی انجیل کے مطالعے میں آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے باب میں خدا کا کلام یوں بیان کرتا ہے، کئی دن بعد جب وہ کفرنہوم میں پھر داخل ہوا تو سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے۔ پھر اتنے آدمی جمع ہو گئے کہ دروازے کے پاس بھی جگہ نہ رہی، اور وہ ان کو خدا کا کلام سنا رہا تھا۔ اور لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے، مگر جب وہ بھیڑ کے سبب سے ان کے نزدیک نہ آ سکے تو انہوں نے اس چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا اور اسے ادھیڑ کر اس چارپائی کو جس پر مفلوج لیٹا تھا لٹکا دیا۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ مگر وہاں پر بعض فقی جو بیٹھے تھے وہ اپنے دلوں میں یہ سوچنے لگے کہ یہ کیوں ایسا کہتا ہے، کفر بکتا ہے، خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ اور فی الفور یسوع نے اپنی روح سے معلوم کر کے کہ وہ اپنے دلوں میں یوں سوچتے ہیں، ان سے کہا، تم کیوں اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اس نے اس مفلوج سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، اٹھ اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا۔ اور وہ اٹھا اور فی الفور چارپائی اٹھا کر ان سب کے سامنے باہر چلا گیا۔ چنانچہ وہ سب حیران ہو گئے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے، ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کہانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کی قدرت اور اختیار صرف بیماروں کو شفا دینے تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ گنہگاروں کو چنگا کرنے کی بھی قدرت یسوع کے پاس تھی۔ یعنی جسمانی بیماری اور روحانی بیماری دونوں کا علاج یسوع کے پاس ہے۔ یسوع جو بہت بڑا شافی ہے، اسے معلوم تھا کہ مفلوج کا سب سے زیادہ اہم مسئلہ اس کی ٹانگوں کا نہیں بلکہ اس کے گناہ کا ہے۔ یسوع جو بہت بڑا شافی ہے، اسے معلوم تھا کہ مفلوج کا سب سے زیادہ اہم مسئلہ اس کی ٹانگوں کا نہیں بلکہ اس گناہ کا ہے جو اس کے دل میں ہے۔ اسی وجہ سے یسوع نے اس کو پہلے کہا کہ بیٹا جا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ جب یسوع نے یہ کہا تو فقیوں کے دل میں کیا خیال آیا؟ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، یسوع کفر بکتا ہے، خدا کے سوا کوئی دوسرا گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ ان کا خیال کچھ درست اور کچھ غلط تھا۔ یہ سچ ہے کہ خدا کے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا، تاہم جب فقیوں نے سوچا کہ یسوع خدا کے خلاف کفر بکتا ہے تو وہ اس وقت غلطی پر تھے، کیونکہ وہ یہ بات نہیں سمجھ پائے کہ یسوع وہ درمیانی ہے جو خدا کا بھیجا ہوا ہے تاکہ وہ گنہگاروں کو ان کا حق دلائے۔ یسوع خدا کا کلمہ ہے، اس لیے جب اس نے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے تو یہ خدا قدوس کی اپنی آواز تھی کہ جا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ خداوند یسوع مسیح زمین پر خدا کی آواز تھی۔ صرف یہی نہ تھا بلکہ یسوع وہ ہستی ہے جو ہماری جگہ قربان ہو کر ہماری کھوئی ہوئی زندگی ہمیں واپس دلاتا ہے، کیونکہ وہ پیدا ہی اس لیے ہوا کہ اپنی جان قربان کر کے دوسروں کی جان بخشی کرے اور ان کے گناہ ہمیشہ کے لیے اٹھا لے جائے۔ خدا نے باپ ہوتے ہوئے اپنے بیٹے یسوع کو اپنا اختیار سونپ دیا تاکہ وہ خود ہی کام کرے اور کلام کرے۔ پس خدا نے یسوع کو گناہ معاف کرنے کا اختیار دے رکھا تھا۔ گناہوں کی معافی صرف خداوند یسوع مسیح میں ملتی ہے، مگر فقیوں کا ایمان اس بات پر نہ تھا۔ اب ہمارے پاس بالکل تھوڑا وقت بچا ہے، اس لیے آئیں کچھ اور آیات دیکھیں۔ یسوع نے وہاں سے آگے بڑھ کر متی نام ایک شخص کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا، اور یوں ہوا کہ وہ اس کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھے، اور بہت سے محصول لینے والے اور گنہگار لوگ یسوع اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانے بیٹھے،
کیونکہ وہ بہت تھے اور اس کے پیچھے ہو لیے تھے۔ اور فریسیوں اور فقیہوں نے اسے گناہ گاروں اور محصول لینے والوں کے ساتھ کھاتے دیکھ کر اس کے شاگردوں سے کہا، یہ تو محصول لینے والوں اور گناہ گاروں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے۔ یسوع نے یہ سن کر ان سے کہا، تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو، میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بلانے آیا ہوں۔ طبیب اعظم یسوع مسیح اس کلام سے فقیوں کو سکھانا چاہتا تھا کہ وہ اپنے گناہوں کے سبب سے خدا کی نگاہ میں بیمار ہیں، مگر مذہب کے وہ ٹھیکیدار اپنے گناہ کو نہیں پہچانتے تھے۔ دراصل جب انہوں نے یسوع کو محصول لینے والوں اور گناہ گاروں کے ساتھ چلتے پھرتے اور کھاتے پیتے دیکھا تو وہ نکتہ چینیاں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ کھاؤ اور گناہ گاروں کا یار ہے۔ حالانکہ مسیح کا دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ گناہ گاروں کے ساتھ رہ کر ان کو گناہ کی اس مہلک بیماری سے شفا بخشے۔ تو ذرا سوچئے، اس معاملے میں آپ کیسے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو گناہ کی موروثی اور مہلک بیماری لگی ہوئی ہے؟ گناہ کی بیماری جو آپ کے اندر ہے، اس کی وجہ سے آپ ہلاک ہوں گے اور ابدی سزا پائیں گے۔ یہ سزا خدا کی پاک ذات آپ کو دے گی۔ مگر خدا کی حمد و تعریف ہو کہ ایک ہستی ایسی ہے جو آپ کے دل میں لگی ہوئی گناہ کی بیماری سے آپ کو شفا بخش سکتی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے وہ ہستی کون ہے؟ جی ہاں، وہ ہستی یسوع مسیح ہے۔ وہ پاک ذات اور بے عیب شخصیت ہے جو نسل آدم کو گناہوں سے رہائی دلانے کے لیے دنیا میں آئی۔ تاہم اس سے پہلے کہ یسوع مسیح آپ کو گناہ سے چھڑائے، آپ کو جان لینا چاہیے کہ آپ گناہ کی بیماری کا شکار ہیں، یعنی اپنے گناہ کو پہچاننا اور توبہ کرنا گناہ سے رہائی پانے کا پہلا عمل ہے۔ جن لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بیمار ہیں، وہ فوراً ڈاکٹر کا رخ کرتے ہیں۔ اسی طرح جن لوگوں کو گناہ کی بیماری کا پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر یہ بیماری موجود ہے، وہ یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں، اور یسوع مسیح گناہوں کی بیماری سے بچانے والا ہمارا نجات دہندہ ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو راست باز سمجھتے ہیں، یسوع مسیح اس کے لیے نہیں آیا، مگر یسوع ان کے لیے آیا جو جانتے ہیں کہ وہ گنہگار ہیں اور گناہ کی بیماری موت کی بیماری ہے، اور انہیں موت کی اس بیماری سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی سبب سے یسوع نے فقیوں سے کہا تھا کہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو ہے۔ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بلانے آیا ہوں۔ دوستو، آج ہم یہیں پر اپنا پروگرام ختم کریں گے۔ خدا نے چاہا تو اگلے پروگرام میں ہم انجیل مقدس کا مطالعہ جاری رکھیں گے اور یسوع مسیح کو، جو گناہ گاروں کو گناہ کی مہلک بیماری سے شفا بخشتا ہے، اس کے منہ سے نکلی ہوئی خوبصورت اور نجات بخش اور حکمت بخش اور شفا بخش باتیں سنیں گے۔ خدا آپ کو برکت دے۔